حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الغني المنصف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر ٹیوٹوریلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی رات اعمال کی رات ہے، سوال کی رات ہے، اپنے آپ کو پروردگار کے حضور پیش کرنے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات، یعنی ایک بڑی رات، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ شب قدر کو خالق کائنات سے کچھ بڑی چیز مانگے، کوئی بڑا سوال کرے۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کا سب سے بڑا سوال کیا ہو سکتا ہے جو خالق کائنات سے مانگا جائے؟ شب قدر کی سب سے بڑی طلب کیا ہو سکتی ہے جو خالق کائنات سے کسی بھی چیز کو طلب کیا جائے؟ اس سوال کا جو جواب ہے وہ ایک اور سوال میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے جنت کے حصول سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا یا کوئی بڑا مقام نہیں ہو سکتا۔ جنت سے بہتر، بڑی اور بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں اللہ نے مختلف نعمتیں رکھی ہیں اور وہاں پہ مختلف آسائشیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مثلا میں سوال کو ایزی کروں آپ کے سامنے کہ جنت میں ہم نے قرآن مجید نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق جنت میں باغ ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، پھل پھول ہیں، اختیارات ہیں، پرندے ہیں، خوشبو ہے، محل ہیں جنت میں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ریشم و حریر کے پردے اور بہترین قسم کے لباس اور بہترین قسم کا مقام، پرفضا قسم کا مقام ہے۔ لیکن کیا ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی؟ جنت کے اندر عطا کی جانے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ چونکہ دیکھیے، شب قدر جیسے میں نے عرض کیا، ہم اس سوال کو اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمانے میں جتنی راتیں خلق کی ہیں، ان راتوں میں سے جتنی راتیں بنائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی رات آج ہے۔ پھر اللہ نے جتنے مقامات بنائے ان میں سے جنت کو اعلیٰ مقام قرار دے دیا۔ لہذا آج کی رات میں ہم سب سے بڑے مقام یعنی جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت کا سوال کیوں نہ کریں خدا سے؟ یعنی ہم آخری لمٹ جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں جا کے کیوں نہ مانگوں؟ میں مانگنا ہے اپنے پروردگار سے۔ پھر آج کی رات کا موقع ہے، وہ دعاؤں کو مستجاب کا ساتھ میں مجھے ملا ہوا ہے، گارنٹی ملا ہوا ہے کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ تو میں وہ کیوں نہ مانگوں جو میری حد کی آخری چیز ہے، میں اس چیز کو کیوں نہ مانگ لوں؟ میری حد کی آخری چیز یہ ہے کہ جنت ملنے کے بعد بھی، جنت میں بھی اللہ جو مجھے نعمتیں عطا کرے گا، ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے، جنتی جب جنت میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے تو سب سے بڑی نعمت وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ نعمتیں جنت کی گنوانے کے بعد اللہ کی ذات کہتی ہے کہ سنو، ان نعمتوں سے بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضایت کا مل جانا، اللہ کا راضی ہو جانا جنت کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کو راضی کر لینا۔ تو آج کے دن میں ہم کیا رضایت پروردگار ہی کا سوال نہ کریں؟ آج کی رات جب ہم بہت مختلف قسم کے سوال کریں گے، نعمتیں مانگیں گے خالق کائنات سے، مختلف سوالات کریں گے، اعمال کریں گے، تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جنت کا سوال کرنے کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت جو وہاں ملے گی مجھے تو یہاں بھی عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب اسی کے ضمن میں اگلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ چونکہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کو اللہ نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا ہے۔ جنت لینے کے دو طریقے ہیں۔
एक तरीका ये है कि मसलन मैं किसी से कहता हूँ, मसलन मैं यूँ ही कहूँ कि मैं जो है वो अपने इमाम वक़्त से कहता हूँ, मैं अपने जिन मौलाना तक मेरी अप्रोच है मैं उनसे कहता हूँ, मैं किसी एक मज़हबी फ़िगर से ये सवाल करता हूँ कि भाई मैंने जन्नत लेनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे बताया जाता है कि देखो जन्नत लेने के लिए तो ज़रूरी है कि आपने मसलन शरीयत इस्लामिया पे अमल किया हो, वाजिबात पे अमल किया हो, मुहर्रमात से इज्तनाब किया हो, लोगों के साथ अच्छा सलूक किया हो, फ़लाँ फ़राइज़ पूरे किए हों, फ़लाँ हुकूक की अदायगी की हो और उन सारी चीज़ों का एक पैकेज मुझे बताया जाता है कि देखो जन्नत हासिल करना चाहते हो तो इन चीज़ों के बगैर कभी भी जन्नत नहीं मिल सकती, ये सारे काम करना पड़ेंगे। तो अब उसके बाद मैं कहता हूँ चलो ये सब करते हैं ताकि जन्नत हासिल कर लो। जन्नत हासिल करने का एक तरीका ये है कि मैं उन सारी चीज़ों को एक लिस्ट बनाऊँ और उस लिस्ट में मुझे मालूम हो कि ये सारे काम करने के बाद जन्नत मिलेगी, लिहाज़ा उन कामों को मैं अंजाम दे दूँ। दूसरा तरीका जो है वो जन्नत का ये है कि अब मुझे जब जन्नत हासिल करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ितरत और पैदाइश के मुताबिक और इंसान होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये तय करना है। यानी सबसे पहले मैं अपने आप को इंसान साबित करूँ चूँकि इंसान पहले इंसान बनता है कोई भी शख्स, फिर उसके अंदर ईमान आता है। मुमकिन नहीं है कोई मोमिन हो और फिर उसमें इंसानियत की कोई कमी रह जाए। सो पहले मुझे अपनी पैदाइश और फ़ितरत के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए उन उन चीज़ों को तय करना है। और फिर खुदा का बंदा होने के नाते और फिर उसकी नेमतों का बेनिफिशियरी और उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा करने वाला होने के नाते मुझे कौन-कौन से काम करने चाहिए कि जिससे मैं अपने रब को राज़ी कर सकूँ? या कम से कम मेरे इंसान होने के हवाले से मेरी इंसानियत की आवाज़ क्या है कि मुझे किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए? तो अब मैं वो सारे एक अमाल की लिस्ट बनती है कि देखो इंसान होने के नाते फितरत और पैदाइश के जो अल्लाह ने कवानीन मुझे सिखाए हैं उनके मुताबिक जिसने मुझे इतनी नेमतें अता की जिसने मुझे इंसान बनाया जिसने मुझे अपना बंदा बनाया अपनी नेमतों से इस्तिफादा करने का हक दिया इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद मेरा अंदर की आवाज़ मेरी फितरत की आवाज़ मेरे इंसान होने की आवाज़ ये है कि इन कामों को अंजाम दो और फलां 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 कामों से बचो अब मैं इन कामों को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये तो वही काम है जिनके बदले में जन्नत मिल रही थी। अब मैं इन कामों को कर रहा हूँ और मुझे जन्नत मिल रही है। अब ज़रा एक बात यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए जन्नत के लिए काम वही हैं जो हमने पहले गिनवाए, कि जब हमने जाकर किसी से पूछा कि जन्नत कैसे मिलेगी तो हमें बताया गया कि आपको ये काम करने पड़ेंगे। तब भी जन्नत उन्हीं कामों के बदले में मिलेगी। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि नहीं मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना कि मेरी अंदर की आवाज़ क्या कहती है। मुझे अल्लाह ने मेरी पैदाइश का मकसद क्या था? मेरी तख़लीक और ख़िलक़त का सबब क्या था? और इंसान होने के नाते, उसका बंदा होने के नाते मेरे ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, मैं उन चीज़ों को अंजाम दूँ। जब मैं दोबारा लिस्ट बनाता हूँ कि बंदा होने के नाते, उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा करने वाला होने के नाते, मेरी फ़ितरत की आवाज़ के मुताबिक मुझे ये काम करने चाहिए, तो बेऐन ही वही लिस्ट दोबारा बन जाती है। अब मैं इस लिस्ट पे अमल कर रहा हूँ और इस लिस्ट पे अमल करने के बाद मुझे जन्नत मिल रही है। अच्छा यहाँ फिर एक सवाल ये आता है कि जो है वो जन्नत तो दोनों तरह से मिल रही है, तो इस गोरख धंधे में क्या रखा हुआ है? आई मीन कि कॉम्प्लिकेशन में क्यों डाला हुआ है इस बात को कि जन्नत को ऐसे लेना है या ऐसे ले बड़ा फ़र्क है इसमें। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आज की रात हमें इस बात को समझना होगा कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ और इस कमरे में बैठे हुए इस वक़्त मुझे मसलन मैं जाना चाहता हूँ किसी के घर में गेस्ट हूँ और मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो 2 तरह की बातें, एक ये कि मुझे मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं खाना खा के जाऊँगा, खाने का वक़्त है या दावत पे आया हूँ, लिहाज़ा मैं आराम सुकून से बैठा हूँ कि मुझे खाना खा के जाना है। दूसरा ये है कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ और मुझे घर का जो मालिक है वो कहते हैं कि आप उस वक़्त तक नहीं जाएँगे जब तक आपके सामने ये प्लेट पड़ी और इसमें ये जो खाना है आप खा के नहीं जाएँगे। इन 2 खानों में बड़ा फ़र्क है। प्लेट वही है, उसके अंदर खाना वही है। एक दफ़ा मैं इस नियत से खा रहा हूँ कि ये प्लेट में खाना ख़त्म हो और मुझे बाहर जाने की इजाज़त मिले। इस खाना खाने का ज़ायक़ा, इस खाने खाने की लज़्ज़त वो नहीं होगी, जितना कि मैं यहाँ बैठकर इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मुझे खाने पे इनवाइट किया गया है और मैं खाने ही के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब उस खाने का ज़ायक़ा, उस खाने की लज़्ज़त, उस खाने का सुकून, उस खाने का माहौल अलग होगा। बेईमानी ही इसी तरीके से जन्नत है, कि अगर मुझे ये पता हो कि ये काम करूँगा तो जन्नत में जाऊँगा, जैसे ये प्लेट खाऊँगा तो मुझे बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी, तो अब उस प्लेट का ज़ायक़ा वो नहीं है। जो ओरिजिनल दावत वाले खाने खाने का है।
تو اب وہ کام تو میں کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں، حج و زیارات اور سارے کام ہو رہے ہیں، مگر کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ جب تک یہ نہیں کروں گا جنت نہیں جا سکوں گا۔ اب میں ان کاموں کو ایکسپیرینس نہیں کر رہا، یہ سارے جتنے بھی ہیں میں جسٹ ان کو امیجن کر رہا ہوں۔ کسی چیز کو امیجن کرنے میں اور ایکسپیرینس کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل وہی کھانے کی مثال جیسے میں نے ابھی آپ کو دی کہ دعوت پہ آ کے سکون سے بیٹھ کے ٹک کے بیٹھ کے اور سکون کھانے کی لذت محسوس کر کے ذائقہ محسوس کر کے کھانا اور ہے، اور جب کہ کسی اور کام کی خاطر کہ یہ میں کھانا کھاؤں تاکہ مجھے کسی اور کام کی یا گھر جانے کی اجازت ملے، یہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے میں بلکہ اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی شب قدر کے اعمال پہ ہم مختصر سی بات کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس واقعے کو نقل کیا کہ حضرت شعیب بقا شعیب من حب اللہ عز وجل حتی عما، کہ اللہ کی محبت میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا ان کو۔ پھر اللہ نے چونکہ محبت پروردگار میں روئے تھے تو اللہ نے ان کو ان کی نظر پلٹا دی، وہ دوبارہ ہی واز ایبل ٹو سی، دوبارہ وہ دیکھنے لگ پڑے، دوبارہ بصارت واپس آ گئی ان کے پاس۔ روایت کہتی ہے ثم بقا، پھر محبت اہل بیت تو اب بھی دل میں تھی، محبت اللہ تو اب بھی دل میں تھی نا، پھر حب اللہ عز وجل میں اتنا روئے حتی ما کہ دوبارہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوبارہ نابینا ہو گئے۔ فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ نے ان کی نظر ان کو دوبارہ پلٹا دی۔ اب ان کو دوبارہ جب نظر مل گئی، روشنائی مل گئی، بینائی مل گئی، دیکھنے لگ پڑے، ثم بکا، محبت پروردگار کا سمندر اب بھی دل میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، لہذا دوبارہ وہی گریا، وہی زاری، حتی ما کہ پھر نظر چلی گئی۔ اللہ نے دوبارہ ان کو نظر پلٹائی، اور جب یہ چوتھی مرتبہ یہ کام ہوا تو اوحى اللہ الی، اللہ نے وحی کی شعیب کی طرف، اور حضرت شعیب سے کہا یا شعیب الی متی تکون ھذا ابدا منک، شعیب کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ میں نظر پلٹا رہا ہوں اور تم پھر میری محبت میں اس قدر گریا کرتے ہو کہ وہ تمہاری بینائی چلی جاتی ہے، بصارت سے محروم ہو جاتے ہو، کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ ان یکون ھذا خوفا من النار فقد آجرتک، دیکھو شعیب، اگر تم یہ گری وزاری اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ تجھے جہنم سے خوف ہے تو میں نے جہنم سے آزادی دے دی ہے تمہیں۔ وَإِن يَكُونَ شَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ أَبَحْتُكَ، اور اگر یہ سارا گریہ وزاری جنت کے شوق میں ہے تو میں نے جنت کو تمہارے لیے مباح قرار دے دیا ہے، تیرے نام لکھ دیا ہے میں نے جنت کو، تو لہٰذا اب گریہ وزاری کم کر دو۔ گریہ وزاری کی بظاہر یہی وجہ ہوتی ہے، انسان چاہتا یہ ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے پورا پیکج دے دیا حضرت شعیب کو کہ دیکھو جی جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ کو مل گیا ہے، جنت میں داخلے کی گارنٹی مل گئی ہے، لہٰذا آپ اس قدر آپ گریہ وزاری کیوں کر رہے ہو؟ کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہم جنت لینا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کے پھر ایک سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آج کی رات ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اگر یہی جواب مجھے اور آپ کو مل جائے کہ دیکھو جی آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، گریہ وزاری کی، دعائیں مانگی، مناجات کی، میرے دروازے پہ آ کے سوالی بن کے آئے ہو، تم نے جنت مانگی، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی، تم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگا، میں نے تمہیں جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے۔ میرا اور آپ کا اگلا سوال کیا ہوگا خالق کائنات سے؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ حضرت شعیب کو تو یہ سب مل گیا نا، جہنم سے آزادی مل گئی ہے، جنت کا ٹکٹ مل گیا، یوں کہوں ریزرویشن مل گیا جنت کا۔ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی آج کی رات میں اگر یہ ملتا ہے تو واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد ہم کیا سوچیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد زندگی میں توجہ کس چیز پہ ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، جنت لینے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ تھا فلاں 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 کام کرو تو جنت مل جائے گی، میں نے فلاں سارے کام کر دیے اب جنت مل گئی، واٹ نیکسٹ؟ لسٹ خالی ہے، اب آگے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، چونکہ میرا مقصد تو صرف جنت حاصل کرنا تھا نا، وہ مل گیا، اب آگے کچھ پلان میں بچتا ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے جو ان کاموں کے ذریعے جنت کو چاہ رہا ہوتا تھا، چونکہ اس کو اپنا مطلوب مل گیا، بس بات ختم۔ لیکن جو بندہ وہی کام کر رہا تھا، لیکن اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ جنت میں جائے، بلکہ اس لیے کر رہا تھا جس کو حضرت شعیب نے کہا من حب اللہ عز وجل، محبت پروردگار میں کہ خالق کائنات تو نے مجھے جسم کیسا دیا، کائنات کیسی دی، نعمتیں کیسی دی، اختیارات کتنے دیے، تو کس قدر مہربان ہے میرے اوپر، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا لطیف ہے۔
وہ چیزیں اس کو اللہ کے قرب میں لے آتی تھیں، عبادت بھی کرواتی تھی، محبت پروردگار میں گریہ وزاری بھی ہوتا تھا. اب ایسے بندے کو بتا دیا جائے کہ دیکھو جی جنت مل گئی، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل گیا، تو اب وہ اس کی لسٹ ایمپٹی نہیں ہے، چونکہ وہ اس کا مقصد صرف یہاں تک پہنچنا تو تھا ہی نہیں. وہ تو اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ میری فطرت کی آواز ہے، اور اس فطرت کی آواز پہ میں لبیک کہہ رہا ہوں. لہٰذا جناب شعیب کو جب یہ سارا کچھ مل گیا تو آپ نے اپنی لسٹ خالی نہیں کر دی کہ ٹھیک ہے پروردگارہ، بس اب مجھے میرا مطلوب مل گیا، میں آپ زندگی ذرا سکون سے گزاروں گا، زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کروں گا کہ محرمات سے بچ جاؤں اور واجبات کو انجام دے دوں، اور دیٹس اٹ. نہیں، جناب شعیب کا جواب سنیے گا. حضرت شعیب نے کہا الہی و سیدی انت تعلم، پروردگارہ تو میرے دل کی حالت جانتا ہے نا. انی ما بقی تو خوفا من نارے کا، میں جہنم کے خوف میں بخدا نہیں رویا، تیری عزت و جلالت کی قسم میں جہنم کے ڈر سے تو نہیں روتا رہا. میں اور آپ اگر خدا سے یہی جملہ کہہ سکیں کہ پروردگارہ تیری عزت و جلالت کی قسم آج تک جو کام کیا تیری جہنم کے ڈر سے نہیں کیا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، جیسے کہ حضرت شعیب نے کہا. پھر دوسرا جملہ کہا ولا شوقا الی جنت کا، پروردگارہ میں نے جو کچھ کیا تیری جنت کے شوق میں نہیں کیا. وَلَكِنْ أَكَدَ حُبُّكَ عَلَىٰ قَلْبِي، ترجمہ جو اس لفظ کا یہ بنتا ہے پروردگارہ تیری محبت کی گرہ میرے دل میں لگ گئی ہے، تیری محبت بیٹھ گئی ہے میرے دل میں، تیری محبت نے بسیرا کر لیا ہے، میرے دل پہ بسیرا ڈال لیا ہے، تیری محبت میں سارا کیا. فلس تو اسبرا او ارا کا، اب جب تک تجھ تک مل نہ جاؤں تجھ سے، جب تک تیرا دیدار نہ کر لوں، جب تک تیرا رضوان نہ حاصل کر لوں، تب تک صبر نہیں ہوتا. یہ بے صبری کی کیفیت ہے جو گریہ وزاری پہ مجبور کرتی ہے. یہ تیری محبت کا عشق ہے اور جذبہ ہے اور ولولہ ہے کہ اب صبر نہیں ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. خالق کائنات یعنی جنت مل گئی، جنت کے بعد کا اگلی لسٹ اب پیش کر رہے ہیں جناب شعیب کہ یہ جنت کے لیے پروردگارہ نہیں تھا کہ میں کہوں ٹھیک ہے آج کے بعد میں روؤں گا نہیں، اب میری آنکھیں بینائی ان کی نہیں جائے گی. اللہ نے جب یہ جواب سنا تو پھر جنت سے بھی ایک بڑی نعمت دینے کا فیصلہ کیا جناب شعیب کو، اور فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ إِلَيْهِ. جناب شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر وحی کی جناب شعیب کی طرف، اما اذا کان ھذا ھکذا، شعیب دیکھو اگر معاملات اس طرح سے ہو چکے ہیں میرے اور تمہارے درمیان تو سنو، فمن اجل ھذا سأخدمک کلیمی موسیٰ بن عمران، اگر تیرا میرے ساتھ ربط کا انداز یہ ہے اور تو جنت و جہنم سے ماورا ہو کہ میرے عشق و تڑپ اور محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اب اس سے بڑی چیز تمہیں دنیا میں دوں گا، اور وہ کیا ہے؟ سأخدمو کا کلیم موسیٰ بن عمران، میں اپنے کلیم اللہ کو، میں تورات جس کے اوپر میں نے نازل کی اس کو، میں اپنے صاحب شریعت نبی کو تیرا خادم بنا کر تیرے پاس بھیجوں گا. اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے اس واقعے کو بھی بیان کیا. 8 سال تک خدمت کا معاہدہ کیا جناب موسیٰ نے کہ وہ اجیر بن کے رہیں گے جناب شعیب کے پاس. وہ کون سا کام تھا کہ جناب موسیٰ حضرت شعیب کے گھر میں اجیر بن کے رہے؟ اجیر کا جو اردو ترجمہ بنتا ہے وہ مزدور بنتا ہے، ایک لحاظ سے خادم بنتا ہے، ملازم بنتا ہے. اللہ نے خدمت کروائی جناب شعیب کی. تو اب سوال میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جنت لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک لینے کا وہ اعمال اب کرتے ہیں، جنت مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ خالق لسٹ میں نہیں بچتا. ہمیں یہاں آج کی رات یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں مثلا میں ایک اور چیز اگر اسی کی ضمن میں آپ کے اگر سامنے عرض کروں، مثلا وہ یہ ہے کہ اب ليلۃ القدر کے اعمال آج رات ہم کرتے ہیں. اس اعمال میں ہم غسل بھی کرتے ہیں، عمل قرآنی ہے، چند ایک تسبیحات ہیں یا اذکار ہیں جن کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اس رات میں جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمل کا مقصد صرف جنت تک پہنچنا یا جنت کا حصول ہے. دیکھیے جیسے ہم پانی سے غسل کرتے ہیں اور اپنے جسم سے پسینہ اور میل کچیل صاف کرتے ہیں، ایسے ہی آج کی رات کے اگر اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ جب آج کی رات ہم یہ اعمال کریں تو جس طرح سے جسم کے اوپر سے میل کچیل صاف ہوا ہے، ایسے ہی خواہشات و فکر کو بھی غسل کریں. یعنی اپنے خیالات کو، اپنے خواہشات کو ان کا غسل کریں اور اپنی فکر و خیال کو، اپنے تھاٹس کو پاک کر لیں. جب تک آپ عمل قرآنی کر لیں، آج رات جتنی مرضی یا دعائیں مانگ لیں، جس جگہ مرضی بیٹھ کے جو مرضی عمل کر لیں، جب تک تھاٹس نہیں بدلیں گے، افکار نہیں بدلیں گے، سوچ نہیں بدلے گی، تب تک عمل نہیں بدلے گا. یاد رکھیے عمل کا را مٹیریل سوچ ہوتی ہے. عمل تب بدلتا ہے جب سوچ بدلتی ہے.
لہٰذا آج کی رات جب ہم غسل کرنے جا رہے ہیں اور غسل کیا ہے ہم نے، تو اس غسل میں اپنے جسم کو نہیں، اپنے جسم کی میل کچیل نہیں اتارنی، بلکہ اپنے خیالات کا، اپنی خواہشات کا، اپنی امیدوں کا بھی غسل کرتے ہیں، اور اپنے فکر و خیال کو، اپنی سوچ کو پاک کر لیتے ہیں، اپنے تھاٹس کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ہم عمل قرآنی کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیشہ ہم سر کے اوپر رکھ کر چند کے مختلف اذکار پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ عمل کرتے ہیں کہ عمل قرآنی کرتے ہوئے سر پہ صرف قرآن نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس دفعہ خود اپنے آپ کو سایہ قرآن میں لے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کی حکومت میں دے دیتے ہیں اور قرآن کی حاکمیت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن ہم نے اپنی زندگیوں کے اوپر حاکم کے طور پہ اپنے سر پہ رکھ لیا کہ اب اس قرآن کے نیچے میرا جو وجود ہے وہ اس کی حاکمیت میں چلے گا، وہ اس کے سائے میں چلے گا، اپنی مرضی سے نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے تسبیحات اور اذکار پڑھتے ہوئے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس تسبیح کے دانے کو پھیرتے ہوئے آج سے ہم اگر اپنے ایک اور چیز کو پھیر لیں کہ آج سے پہلے میری مرضی چلتی تھی اس جسم پر، لیکن اب یہ مسئلہ پھر جاتا ہے کہ آج کے بعد میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی چلے گی۔ اپنے دل کو پھیر لیں، اپنے فیصلوں کو پھیر لیں، اپنی مرضی، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگز کو پھیر لیں، اور ان کا مرکز میں نہ رہوں بلکہ خالق کائنات بن جائے۔ خالق کائنات سے جو چیز مجھے ملے اسی چیز کو پھر میں اسی طریقے سے کرتا چلا جاؤں۔ سو آج کی رات کا یہ جو انداز ہے ہم نے حضرت شعیب والا رکھنا ہے کہ ہم نے صرف اس لیے یہ اعمال نہیں کرنے۔ اور پھر دیکھیے لیلۃ القدر جو ہے، اس قدر کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں عموماً۔ ایک معنی قدر کا ہوتا ہے اہمیت، کہتے ہیں نا فلاں شخص کی بڑی قدر ہے میری نظر میں۔ ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ تو اس لحاظ سے لیلۃ القدر یعنی کہ دو معنی ہو گئے لیلۃ القدر کے۔ ایک معنی ہو گیا قدر و قیمت والی رات، اہمیت والی رات۔ اچھا، کتنی اہمیت والی رات ہے یہ رات؟ کتنی اہم ہے، کتنی قدر ہے اس رات کی، کتنی قیمت ہے اس رات کی، یا یوں کہوں یہ رات کتنی اسپیشل ہے۔ یہ رات اتنی ہی اسپیشل ہوگی جتنی قدر و قیمت ہم اس کو دیں گے، جتنا ہم اس کو اسپیشل بنائیں گے۔ اور اسپیشل بنائے گا ہمارا رویہ، اسپیشل بنائے گی ہماری سوچ۔ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ جب ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ دانے پھر رہے ہوں مگر دل میں ابھی کوئی تبدیلی نہ آئے، دل گناہ سے پھرا نہ ہو، تو مجھے بتائیے استغفر اللہ کی اس تسبیح کا ثواب ہم کو ملے گا یا اس کا اثر میرے اور آپ کے دل پہ پڑے گا؟ اب لیلۃ القدر کے بعد ہم بدل جائیں گے؟ لہٰذا وہ دانا پھرنے کے ساتھ میرا عمل بھی پھرنا چاہیے نا۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹ آنا، پھر جانا، جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے سے پھر کے سیدھے راستے پہ آ جانا۔ توبہ یہی چیز ہے، بدل جانا۔ تو استغفر اللہ کا تسبیح کا دانا، اس کا موتی پھیرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت کا پھیرنا ضروری ہے۔ یعنی استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ پر ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے اس گناہ کے اوپر ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ کی پٹی لگا دیں پکی، کہ آپ وہ گناہ دوبارہ کبھی میری زندگی میں کھل نہ سکے، اس گناہ سے دوری کی کوشش کریں ہم۔ یہ استغفر اللہ ہے، یہ پھیرنا ضروری ہے، یہ بدلنا ضروری ہے۔ اب اس رات کی قیمت کیا ہے؟ میں پھر چونکہ عرض کرتا لیلۃ القدر یعنی قدر و قیمت والی رات، اہمیت والی رات، پرائس والی۔ کتنا پرائس ہے اس کا، کتنا آپ کہہ لوں اس کا کہ کتنا اسپیشل رات ہے یہ اتنی قدر و قیمت والی اور اتنی اسپیشل رات ہوگی جتنا ہم اس کو بنائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے لیلۃ القدر، قدر بمعنی تقدیر ہوتا ہے، جس کو ہم قسمت کہتے ہیں، یعنی قسمت کی رات اور تقدیر کی رات۔ تو اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میری اور آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس رات تقدیر لکھی جاتی، تقدیر الہی لکھی جاتی ہے۔ آئندہ ایک سال میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا پیش آئے گا وہ سارے کا سارا اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن میں پھر ایک سوال کرتا ہوں، مکتب اہل بیت تو اس بات کو نہیں مانتا، چونکہ اگر وہ جیسا کہ انگلش میں ایک پوئم ہے کہ the written hands went on writing things، کہ لکھنے والے ہاتھوں نے لکھ دیا کہ مجھے آئندہ سال میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور میرے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اگر لکھنے والے ہاتھوں نے یعنی تقدیر کے ہاتھوں نے سب لکھ دیا اور آج کی رات آئندہ آنے والے سارے اعمال کا فیصلہ ہو گیا میرے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ تو مجبور ہیں نا، تقدیر نے لکھ دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم تقدیر سے فرار کریں؟ کوئی تقدیر سے بھی بھلا فرار کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے؟ لیلۃ القدر میں میرے اور آپ کے بارے میں سال کے اگلے سال کی جو چیزیں لکھ دی گئیں ہم ان سے تو نہیں بھاگ سکتے، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑیں گی۔ جبکہ مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے، مکتب اہل بیت اجبار کی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، انسان مجبور نہیں ہوتا عمل کرتے ہوئے، وہ محض مجبور نہیں ہے،
کہ بس وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا اور وہ تقدیر کے آگے ایک پپٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور وہی کرتا چلا جائے گا جو اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا گیا. قرآن یہ کہتا ہے، مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے. سو لیلۃ القدر کا پھر کیا معنی ہوا؟ ایک طرف مکتب اہل بیت اس بات کی نفی کرتا ہے، دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر ہے ہی اسی چیز کی رات کہ آج کی رات میری تقدیر لکھی جائے گی، بنائی جائے گی، قسمت لکھ دی جائے گی، بنا دی جائے گی، میری ایک سال کی قسمت، ایک سال کی تقدیر. سو لیلۃ القدر کے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ مکتب اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ تو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا. تو میں کیا سمجھوں یہ کس چیز کی رات ہے؟ یہ اس لیے سمجھ نہیں آتا چونکہ میں نے لیلۃ القدر کو ایک غلط انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیلۃ القدر یعنی اپنی تقدیر لکھنے کی رات. لیلۃ القدر یعنی کیا مطلب؟ یہ وہ رات ہے جس دن ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. لہذا آج کی رات کو ہم اپنی تقدیر آپ لکھیں گے، اب اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. اچھا، میں اپنی مرضی کے فیصلے تب کروں گا کہ آج سے پہلے جس کی مرضی سے میری زندگی میں فیصلے ہو رہے تھے اس سے آزاد ہو جاؤں. آج سے پہلے میری زندگی میں کس کی مرضی کے فیصلے، کون میرے اوپر مسلط تھا، یعنی میں اس سے آزادی لے لوں نا. جو میرے فیصلوں پہ جس کا عمل درآمد ہوتا تھا، جو میری سوچ بناتا تھا، جو مجھے عمل پہ لے جاتا تھا، میں اس سے آزادی لے لوں. سو اپنی تقدیر وہ انسان لکھ سکتا ہے جو اپنے نفس کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہو، شیطان کے حربوں سے فرار کر چکا ہو، شیطان کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہو. لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ. وہ شیطان اور نفس کے بارے میں یہ جو ہے نا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر میں ان کو اغوا کر لوں گا، شیطان نے یہ بات کہی تھی. سو ہم تو کڈنیپ ہو چکے ہوئے تھے. آج کی رات اپنے اس اغوا سے باہر نکلنے کی رات ہے، ان کے چنگل سے باہر نکلنے کی رات ہے کہ ہم اپنی تقدیر خود لکھیں گے. آج ہم آزاد ہو جائیں گے ان کے چنگل سے. لہذا یہ مقدر بنانے کی رات ہے، مقدر لکھنے کی رات ہے. سو دانے گننے کی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ مقدر بنانے کی رات. اپنا اختیار شیطان سے لے کر، اپنے نفس سے لے کر اپنے ہاتھوں میں دینے کی رات ہے. اپنی رسی، ہماری رسی جو کسی کے ہاتھ میں تھی، ہماری مہار، ہماری لجام جو ہمارے نفس کے ہاتھوں میں تھی اور جدھر مرضی ہمیں لے جاتا تھا، اس رسی کو، اس لجام کو، اس مہار کو اس کے ہاتھ سے چھین کر اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں دینے کی رات ہے یہ. لہذا اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے اور اپنے ارادے طے کرنے کی رات ہے یہ. لہذا ہم جتنے بڑے ارادے طے کریں گے اتنی ہی بڑی قدر و قیمت والی یہ رات ہماری زندگی میں بن جائے گی. سو ہمیں یہاں اس چیز کو تھوڑا ایکسپیرینس کرنا ہے کہ ہمیں اعمال وہی کرنے ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، مگر آج کی رات ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جنت کی طرف جانے والے کس رستے کو میں نے طے کرنا ہے. ایک پہلا راستہ تھا جس کو ہم نے کہا جو ہے وہ روٹ اے، دوسرا روٹ بی ہے. روٹ اے یہ ہے کہ یہ کام کرو تاکہ جنت مل جائے. روٹ بی ہے کہ نہیں، یہ کام تمہیں کرنے چاہیے، انسان ہونے کے ناطے، خدا کا بندہ، اس کی مخلوق ہونے کے ناطے یہ کام تمہیں کرنے چاہیے. لسٹ دونوں طرف سیم پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کاموں پہ عمل کرنے کا مقصد الگ ہے. پہلے والی لسٹ پہ کاموں پہ عمل کرنے کا مقصد جنت ہے، جبکہ دوسری والی لسٹ پہ کام کرنے کا مقصد جو ہے وہ جنت نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو پا لینا ہے، اپنے فرض کی ادائیگی ہے. اب میں جناب شعیب کی مثال پھر دیتا ہوں. کیا حضرت شعیب نے وہ جو گریہ و زاری کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ جناب موسیٰ آئیں اور ان کی خدمت کریں، یا کیا اس لیے کیا تھا کہ وہ جنت ان کے اوپر مباح قرار دی جائے، اس دنیا میں ہی ان کو بتا دیا جائے کہ آپ جہنم سے آزاد اور جنت آپ کے اوپر مباح ہے؟ حضرت شعیب نے اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. ایک اور مثال آپ کے سامنے، حضرت آسیہ نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی. اٹھائیے قرآن، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے حضرت آسیہ کے بارے میں؟ کیا حضرت آسیہ نے اتنے بڑے امتحان کے بدلے اللہ سے جنت مانگی؟ نو نیور، شی نیور آسکڈ فار جنہ، نہیں مانگی. اچھا کیا مانگا؟ شی آسکڈ فار بینگ کلوز ٹو ہیم. اس نے خدا سے خدا کو مانگ لیا، اس نے اپنے رب سے رب ہی کو مانگ لیا کہ جس سے بڑی کوئی اس دنیا میں خزانہ نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ایک ہے جنت، ایک ہے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا جہاں ہم اپنے خدا کو اپنے ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہیں. نماز میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، زکات میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، روزے میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے، آپ یقین جانے آپ کے ہر عمل میں لطف آ جائے گا.
کیوں؟ پہلے جو آپ نماز پڑھتے تھے وہ نماز تھی جنت کے لیے، یعنی ایک خیالی نماز تھی جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتی تھی۔ لیکن اب آپ کا چونکہ ذہن بدل گیا، اب آپ اس نماز کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ وہ پلیٹ ہے کہ جس کو کھائے بغیر مجھے اس گھر سے باہر نہیں دیا جانے جائے گا، بلکہ اب آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرا فریضہ، یہ میری بندگی کا حصہ ہے، میں اس کو انجام دے کر اپنے دل کے اندر وہ جو محبت پروردگار کی گرہ لگی ہے اس کو تسلی و تشفی دے سکتا ہوں۔ اب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ خیالاتی نماز نہیں ہے، یہ آپ نماز کو صرف امیجن نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ اس نماز کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، ایک روزہ یہ ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر نہ رکھا تو خدا ناراض ہو جائے گا اور مجھے جنت نہیں ملے گی، ایک روزے کے بدلے میں اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایک روزہ جنت و جہنم کے اس سلسلے میں۔ اب یہ ایک خیالاتی روزہ ہے چونکہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہی نہیں ہے نا، آپ یہ اس روزے کے اندر روزے کی چاشنی اور لطف اور ذائقہ تو آتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جنت کے ذائقے کی خاطر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک روزہ وہ ہے جس میں آپ اپنے خالق کائنات کی ان نعمتوں کے اندازہ کرنے کے لیے کہ پروردگارا میں یہ پانی میرے لیے کتنا اہم ہے مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوتا، یہ روزہ مجھے بتاتا ہے۔ 18 گھنٹے کا گرمی کا روزہ جب رکھ کے وہ پانی کا ایک جام اور گلاس میرے سامنے آتا ہے نا، تیری نعمت کا اندازہ مجھے ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے میں کس قدر حقیر ہوں کہ تیری یہ نعمتیں نہ ہوں تو میں تو فرعون بنا پھرتا تھا اس دنیا میں، پانی کا ایک گھونٹ کے لیے بھی میں پوری کائنات دینے پہ تیار ہو جاؤں۔ ناؤ یو آر ایکسپیرینسنگ روزہ۔ سو آئیے آج کی رات ہم اپنے اعمال کی قدر بڑھاتے ہیں، چونکہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر یعنی اپنی قدر و قیمت بڑھانے کی رات۔ اپنی میرے اعمال کی قدر و قیمت بڑھے گی تو میری قدر و قیمت بڑھے گی نا، چونکہ اعمال ہی کو تو تولا جائے گا، جس کے اعمال وزنی اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ سو آج کی رات اپنے اعمال کی قدر و قیمت بڑھانے کی رات ہے۔ ہم آج تک جو اعمال صرف امیجن کرتے تھے، صرف ایک پل سمجھتے تھے کہ یہ عمل فلاں مقصد کے لیے ہے، آج سے میں نے پہلے جو اس سے پہلے لیلۃ القدر کا بوسٹر آپ کے سامنے کیا، وہاں پہ بھی کہا تھا کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے، ایک دن میں یہ ہونے کا کام نہیں۔ لیلۃ القدر اس پروسیس کا آپ کہہ لیجیے اینڈ ریزلٹ کا دن ہوتا ہے۔ لیکن چلیں، اگر آج تک ہم نے اس پروسیس کو شروع نہیں کیا تو آج کی رات کی برکت سے کم از کم اس پروسیس کو تو شروع کریں کہ ہم آج کے بعد جو عبادت کریں گے اس عبادت کو ہم ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے خول سے باہر نکلیں گے اور اس خول سے باہر نکل کر انشاءاللہ تعالی تمام اعمال کو ایکسپیرینس کرنے، ان کے ساتھ زندہ رہنے، ان کی لذت، ان کا لطف، ان کی چاشنی لینے۔ نماز نماز بمقصد نماز، روزہ بمقصد روزہ کرنے کے یہ میرے رب کو پسند ہے اور اس کے ذریعے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہوں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ملتا ہے۔ سو آج کی رات آئیے اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگتے ہیں جو اس کائنات میں اس نے سب سے بڑی